اچھی بات ہے، میں اپنے طور پر ایکسیڈنٹ کی تصدیق کروائے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں پھر رات کو گھر سے بات کروں۔ اللہ حافظ۔ تانیہ نے ریسیور رکھ کر ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور سوچا اب ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور واقعی کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ اس ہونے کے لیے اسے رات 10 بجے تک انتظار کرنا پڑا۔ رات 10 بجے انکل عامر کا فون آیا۔ تانیہ خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی تھی، فون بھی اسی نے اٹھایا۔ ہلو تانیہ۔ ہلو، تانیہ بولی۔ ہاں تانیہ، میں عامر بات کر رہا ہوں۔ کیا ہوا انکل، آپ نے معلوم کروایا تھا؟ تمہارا شک ٹھیک نکلا، عبدل کی بیٹی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اس دن وہ گھر سے نکلی ہی نہیں تو ایکسیڈنٹ کہاں سے ہوتا؟ انہوں نے بتایا۔ یہ لوگ اپنی بیٹی کے پاس رہے بھی تھے یا وہاں سرے سے گئے ہی نہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں، رات کو وہیں رہے تھے۔ اب بتائیں انکل، میرا شبہ ٹھیک تھا نا؟ تانیہ نے دانت چاہی۔ تمہارا شبہ بہت پکا نکلا۔ میں حیران ہوں، کاش یہ بات میرے دماغ میں بھی آ جاتی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ظہر کے بعد میں نے قرآن خوانی رکھی تھی، ماشاءاللہ بہت لوگ شریک ہوئے۔ عصر سے پہلے سوم ختم ہو گیا۔ راؤ احمد علی تو کل ہی اپنے خاندان کو لے جا چکے تھے، لیکن آج ان کا ایک بیٹا اعتبار راؤ سوم میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ وہ بھی اجنبیوں کی طرح بیٹھا رہا، فاتحہ ہوتے ہی مجھ سے ملے بغیر نکل گیا۔ مغرب تک کوٹھی مہمانوں سے خالی ہو گئی۔ ساجدہ اور سائمہ کو بھی میں نے گھر بھیج دیا۔ بس کوٹھی میں اکیلا رہ گیا، یا پھر عبدل اور اس کی بیوی موجود تھے جو کوٹھی کے کام سمیٹتے ہوئے پھر رہے تھے۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس لڑکے کا انتظار کر رہا تھا جسے میں نے تحقیق کے لیے عبدل کی بیٹی کے گھر بھیجا تھا۔ آپ نے لڑکے کو دیر سے بھیجا، آپ تو کہہ رہے تھے میں ابھی کسی کو بھیجے دیتا ہوں۔ ہاں، میں نے دیر سے بھیجا۔ ایک تو سوم کی مصروفیت تھی، دوسرے جس لڑکے کو میں اس مشن پر روانہ کرنا چاہتا تھا اسے میں نے کئی کام سونپے ہوئے تھے۔ وہ فارغ ہوتے ہی دھرم پورے چلا گیا۔ اب اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کوئی 8 بجے کے قریب وہ واپس آیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ وہ بھلی چنگی ہے، اس کے ہاتھ کی کوئی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹی، نہ ہی اس کے ہاتھ پر کسی قسم کا بینڈیج تھا۔ دستک دینے پر وہ خود ہی دروازے پر آئی تھی۔ لڑکے نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، تم زبیدہ ہو، عبدل کی بیٹی؟ اس نے کہا ہاں۔ تب لڑکے نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ 100 روپے تمہارے ابا نے بھیجے ہیں، کہا ہے کہ انجیکشن خرید کر فوراً لگوا لے، ورنہ ہاتھ کی ہڈی جڑنے میں دیر لگے گی۔ ویسے یہ تو بتائیں کہ آپ کے کون سے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے؟ وہ فوراً گھبرا کر بولی، اللہ نہ کرے کہ میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹے، تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ لڑکے نے پوچھا، کل تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا؟ وہ سن کر پریشان ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو، میں تو کل گھر سے نکلی ہی نہیں۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لڑکے نے پوچھا۔ تمہارے ابا کا نام عبدل ہی ہے نا؟ وہ بولی، ہاں میرے ابا کا نام عبدل ہی ہے، وہ کل ہی تو ایک رات رہ کر یہاں سے گئے ہیں۔ لڑکے نے پوچھا، کیا تم نے فون کر کر انہیں بلایا تھا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، وہ خود ہی آئے تھے، انہیں میں یاد آ رہی تھی، مجھ سے ملنے آئے تھے۔ لڑکے نے کہا، اچھا پھر میں ان 100 روپوں کا کیا کروں، واپس لے جاؤں؟ زبیدہ نے سادگی سے جواب دیا، جیسے تمہاری مرضی۔ لڑکے نے سن کر نوٹ جیب میں واپس ڈالا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس لڑکے نے کامیابی سے اپنا مشن پورا کر دیا تھا۔ میں نے وہ 100 کا نوٹ اسے بخش دیا اور اسے کہا کہ ذرا عبدل کو بلا لاؤ۔ میں نے سوچا کہ ذرا اسے بات کر لوں، پھر تھانے فون کر کے انسپیکٹر کو ساری صورتحال بتاتا ہوں۔ 1 منٹ کے بعد وہ لڑکا واپس آیا اور بولا، سر عبدل تو کوٹھی میں نہیں ہے، اور اس کی بیوی؟ میں نے پوچھا، وہ بولا وہ بھی نہیں ہے۔ تب میں نے کہا وہ دونوں شاید اپنے کوارٹر میں ہوں، تم ذرا وہاں سے بلا لاؤ۔ لڑکے کے جانے کے بعد میں نے سوچا عبدل کے کوارٹر سے آنے میں بھی دیر لگے گی، کیوں نہ تھانے فون کر کے انسپیکٹر سے بات کر لوں۔ میں ڈرائنگ روم سے نکل کر لاؤنج میں آیا، یہاں فون تھا۔ میں نے تھانے کے نمبر ڈائل کیے۔ انسپیکٹر افتخار تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اسے اپنا تعارف کرا کر کہا کہ میرے ہاتھ ایک اہم سراغ لگا ہے، اگر وہ فوری طور پر کوٹھی آ جائے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ میری بات سن کر اس نے کہا، ٹھیک ہے عامر صاحب، میں فوری طور پر کوٹھی پہنچ رہا ہوں، آپ میرا انتظار کیجیے۔ ادھر سے مطمئن کر کے میں نے ریسیور رکھا تو وہ لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ مشکل بولا، سر وہ کوارٹر، جلدی چلیے۔ میں فوراً اس لڑکے کے ساتھ ہو لیا۔ لڑکی کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے سیڑھیوں پر بیٹھنے کو کہا اور خود تیزی سے کوارٹر کی طرف بھاگا۔ کوارٹر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اندر گھستا چلا گیا۔ اندر جا کر میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ لڑکے کی حالت صحیح خراب ہو گئی تھی۔ وہ منظر ہی ایسا تھا کہ مضبوط سے مضبوط دل کا انسان بھی کانپ کر رہ جائے۔ انکل عامر اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ شاید وہ منظر ان کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ کیا ہوا انکل؟ کیا وہ دونوں اپنا سامان سمیٹ کر فرار ہو چکے تھے؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں تانیہ، کمرے میں دونوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ تیز دھار آلے سے ان دونوں کی گردنیں کاٹ دی گئی تھی، فرش پر خون پھیلا تھا۔ او مائی گاڈ! تانیہ دل تھام کر رہ گئی۔ کیا ہوا تانیہ، خیر تو ہے؟ خالہ فرزانہ نے گھبرا کر پوچھا۔
ابھی بتاتی ہوں خالہ، تانیہ نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر کہا، پھر وہ ہاتھ ہٹا کر انکل عامر سے مخاطب ہوئی۔ انکل یہ تو بہت برا ہوا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ قاتل آنن فانن قتل کر کے نکل گئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چل سکا، جبکہ آپ کوٹھی میں موجود تھے۔ کیا وہ لوگ چیخے چلائے بھی نہیں؟ ان کے کوارٹر سے کوئی آواز نہیں آئی؟ میں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھا لڑکے کا انتظار کر رہا تھا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ دونوں کب اپنے کوارٹر چلے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاتل پہلے سے کوارٹر میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ واردات ایک بندے کے بس کی بات نہیں، کم سے کم وہ دو تھے۔ عبدل اور رشیدہ جیسے ہی کوارٹر میں داخل ہوئے، دونوں کو ریوالور دکھا کر قابو میں کر لیا گیا۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور کپڑا منہ میں ٹھسا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے دونوں کے ہاتھ پیچھے باندھ کر اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھونسنے کے بعد کسی تیز دھار آلے سے دونوں کے گلے کاٹ دیے گئے۔ اس طرح وہ حلق سے کوئی آواز نہ نکال سکے اور جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس کے پاس فی الحال تو کچھ کہنے کو نہیں۔ بہرحال لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوائی جا چکی ہیں۔ انسپیکٹر افتخار کو میں نے اپنی تفتیش سے آگاہ کر دیا ہے۔ میرے بیان کی روشنی میں اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا ہے کہ راؤ شمشاد کا قتل عبدل نے کیا، اور جس کے اشارے پر اس نے قتل کیا، اس نے راز فاش ہونے سے بچنے کے لیے اپنے بندوں سے عبدل اور اس کی بیوی کا قتل کروا دیا۔ یہ ایسا بکواس ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پولیس پیسہ کھا گئی ہے اور حقائق مسخ کر کے الٹے سیدھے مفروضے بیان کیے جا رہے ہیں۔ انکل میں آپ کو بتاؤں، میرے بابا کا قتل میرے چچا راؤ احمد علی نے کیا ہے، اور اسی نے عبدل اور اس کی بیوی کو مروایا تاکہ وہ پکڑے جانے پر اس کے خلاف گواہی نہ دے سکیں۔ میں جانتی ہوں راؤ احمد علی کس قدر شاطر آدمی ہے، اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وہ اس کیس کو ختم کرانے میں پیسہ پانی کی طرح بہا دے گا۔ کاش عبدل زندہ رہتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ لاہور آ کر راؤ احمد علی کے خلاف FIR درج کروا دوں، انہیں بتاؤں کہ قاتل کون ہے۔ FIR تو کسی نہ کسی طرح درج ہو جائے گی، لیکن پولیس اور عدالت میں کیا ثبوت پیش کیا جائے گا؟ کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت یا چشمدید گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم کہاں سے فراہم کریں گے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ راؤ احمد علی نے گواہی مٹا دی ہے۔ عدالت میں پیش کرنے کو ہمارے پاس اب کوئی گواہ، کوئی ثبوت موجود نہیں۔ تانیہ نے گہرا سانس لے کر کہا، خیر کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ وہ جب ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو نیست و نابود کر کے چھوڑتا ہے۔ انشاءاللہ راؤ احمد علی بھی ایک دن اپنے بھیانک انجام کو پہنچے گا اور اس انجام کو دنیا دیکھے گی۔ تانیہ تم فکر مند نہ ہو، وہ وقت زیادہ دور نہیں جب راؤ احمد علی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اللہ کے واسطے جذبات میں آ کر تم لاہور کا رخ نہ کر لینا۔ میری تم سے درخواست ہے کہ جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں اس وقت تک لاہور مت آنا۔ تو میری بات سمجھیو نا؟ عامر نے فکر مند لہجے میں کہا، جی انکل میں سب سمجھتی ہوں۔ تانیہ نے بڑے گمبھیر انداز میں کہا، دیکھو تانیہ تمہیں اپنی زندگی کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی ہے۔ تم نہ رہیں تو پھر اس فرعون کے انجام کو دیکھ کر خوش کون ہوگا؟ انکل میں اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں، اگر مری بھی تو راؤ احمد علی کو ساتھ لے کر مروں گی۔ ابھی تو مجھے اپنے بھائی کو تلاش کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی محسن راؤ زندہ ہے، انشاءاللہ میں بہت جلد ان تک پہنچ جاؤں گی، اس بات کا مجھے پکا یقین ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہارے اس یقین کی تعبیر دے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ محسن راؤ ہم میں آ ملے۔ انکل عامر نے بڑے خلوص سے کہا، ویسے راؤ شمشاد بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا بیٹا زندہ ہے اور ایک دن اچانک میرے سامنے آ جائے گا۔ میرے بابا کو تو مرتے دم تک یقین تھا، ورنہ وہ ساون پور کی جائیداد ان کے نام نہ کرتے۔ قتل سے ایک دن پہلے ریسٹورانٹ میں بیٹھے وہ بہت دیر تک محسن علی کی باتیں کرتے رہے تھے، اور اسی دن انہوں نے مجھے اپنی وصیت کی تفصیلات بتائی تھیں۔ شاید انہیں اپنے اس دنیا سے اٹھنے کا احساس ہو گیا تھا۔ میرا بابا کس قدر بد نصیب تھا، وہ اپنی اولاد کا سکھ نہ دیکھ سکا۔ ایک اولاد کو تقدیر نے اسے جدا کر دیا اور دوسری اولاد کو اس نے خود تقدیر بن کر اپنے آپ سے الگ کر دیا، اور پھر خود وقت کے ہاتھوں شکست کھا گیا، مقتول بن گیا۔ اور میں کون سی خوش نصیب ہوں، در در بھٹک رہی ہوں، اپنا باپ ہوتے ہوئے کسی اور کو باپ کہتی رہی۔ اصل باپ ملا بھی تو اس کے ساتھ نہ رہ سکی، اس سے جی بھر کے بات تک نہ کر سکی، اسے جی بھر کر دیکھ نہ سکی۔ کیسی کم نصیب ہوں میں، کیسی بد نصیب ہوں میں۔ یہ کہتے کہتے جانے کیا ہوا کہ سمندر کے جذبات میں جوار بھاٹا سا آ گیا، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بیچاری تو اپنے باپ کی لاش سے لپٹ کر رو بھی نہ سکی۔ باپ کی میت دیکھ کر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹا بھی تو اس خبیث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا غم اچانک غصے میں تبدیل ہو گیا، اس کا غم دل میں رہ گیا۔ اب جو باپ کا ذکر ہوا، اس کی محرومیوں کا تذکرہ آیا تو وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی، اختیار اس کے آنسو بہہ نکلے۔ شدت جذبات سے اس کی ہچیاں بند گئی۔ خالہ فرزانہ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا اور بولی، عامر اب پھر بات کر لینا، اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ مزید بات کر سکے، میں اسے سنبھالتی ہوں۔ ہاں فرزانہ اسے سمجھاؤ، اسے سنبھالو، اسے بتاؤ کہ جانے والا جا چکا، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب زندگی کو حوصلے سے جینا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے عامر، میں تانیہ کو سمجھاتی ہوں، آپ صبح فون کر لیں۔ اچھا اللہ حافظ۔ خالہ فرزانہ نے عامر کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً فون بند کر دیا۔ تانیہ بیڈ پر اوندھی لیٹی تکیے میں منہ دیے بے اختیار روئے چلی جا رہی تھی۔
خالہ فرزانہ نے اس کا سر تکیے سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ خالہ فرزانہ نے زبان سے کچھ نہ کہا، وہ بس اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں، اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھتی رہیں، اسے بھیچ بھیچ کر پیار کرتی رہیں اور وہ ان سے لپٹ لپٹ کر روتی رہی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنا روئی تھی۔ خالہ فرزانہ نے اسے رونے دیا تھا۔ انہوں نے تسلی کا ایک لفظ بھی اس سے نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی تسلی رونے میں ہے، تسلی امیز باتوں میں نہیں۔ دل پر جو غبار تھا وہ آنسوؤں سے دھل گیا، اس طرح دل کو قرار آ گیا۔ وہ روتے روتے خالہ فرزانہ کی گود میں سر رکھے رکھے سو گئی۔ خالہ فرزانہ اپنی انگلیوں سے اس کی ریشمی زلفوں میں کنگھی کرتی رہیں۔ ایک تو تانیہ تھی ہی بہت حسین، لیکن سوتے ہوئے اس کا حسن اور نکھر گیا تھا، سوگوار حسن۔ خالہ فرزانہ اس کے حسین چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ ان کا بے اختیار جی چاہ رہا تھا کہ وہ تانیہ کے حسین رخساروں کو چوم لیں، لیکن وہ اس کے اٹھ جانے کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد تانیہ کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر حالانکہ گود میں اپنا سر دے کر اسے خیال آیا کہ شاید وہ بیمار ہے۔ جب حواس تھوڑے سے اور بیدار ہوئے تو اسے یاد آیا کہ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اسے ایک دم شرمندگی کا احساس ہوا، وہ جانے کتنی دیر تک سوئی ہے۔ بیچاری خالہ اس کی وجہ سے بیٹھی رہی ہیں، ان کو تو گھٹنوں میں ویسی تکلیف رہتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی تو خالہ فرزانہ نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ وہ اس کے پیشانی چومتے ہوئے بولی، کیا ہوا تانیہ، لیٹی رہو، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ ان کی گود میں لیٹ گئی۔ اسے خود خالہ فرزانہ کی گود میں لیٹنا اچھا لگ رہا تھا۔ کوئی 11:30 بجے کے قریب گھر کے باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ افضل آیا تھا۔ دردانہ نے جا کر گیٹ کھولا۔ افضل نے گاڑی اندر کھڑی کی اور اسے لاک کر کے دردانہ سے پوچھا، خالہ سو گئی کیا؟ نہیں، جاگ رہی ہیں، تانیہ بی بی بھی انہی کے پاس ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا خالہ فرزانہ کے کمرے میں چلا گیا۔ تانیہ کو خالہ فرزانہ کی گود میں لیٹا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو دروازے پر رکا اور بولا، خیریت تو ہے، میں آ سکتا ہوں؟ ہاں آ جاؤ افضل۔ خالہ فرزانہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ تانیہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک ایک حزن پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے تانیہ کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک اور بری خبر لاہور سے آئی ہے۔ تانیہ کے والد کے انتقال کے بعد اب اور کیا بری خبر ہو سکتی ہے؟ راؤ صاحب کے گھریلو ملازم عبدل اور رشیدہ کو کسی نے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ خالہ فرزانہ نے خبر سنائی۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ پوری بات تو خالہ فرزانہ کو بھی معلوم نہ تھی، انہوں نے تفصیل پوچھی ہی نہ تھی، اور افضل صبح کا نکلا اب گھر آیا تھا، اسے بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ تانیہ نے دونوں کو ساری بات تفصیل کے ساتھ بتا دی۔ پوری تفصیل جان کر افضل کو بھی دکھ ہوا۔ عبدل کی گرفتاری کے بعد قاتل تک پہنچنا کوئی مشکل نہ تھا، لیکن قاتل نے گواہی مٹا دیے تھے، اب گواہی کون دیتا؟ وہ تقریباً 1 بجے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ افضل نے کھانا بھی یہیں بیٹھ کر کھایا تھا، اب اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو تانیہ بھی اٹھ گئی۔ افضل نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور تانیہ نے اپنے۔ تانیہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی تو اس نے اپنے کمرے کے دروازے کو کھلا پایا۔ تانیہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی اپنے کمرے سے نکلتی تھی تو ہمیشہ دروازہ بند کر کے نکلتی تھی۔ دروازہ پورا کھلا دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے کمرے میں گیا ہو۔ پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے وہی دروازہ کھلا چھوڑ گئی ہو۔ کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ جب وہ کمرے کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ دروازے کے بالکل سامنے کرسی پر اسے اپنے بابا بیٹھے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر دلاویز مسکراہٹ تھی۔ بابا آپ کب آئے؟ تانیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی، لیکن وہاں تو کچھ نہیں تھا، کرسی خالی پڑی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا تھا، یہ محض اس کا وہم تھا، فریب نظر تھا۔ لیکن فریب نظر اور وہم تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سے سوچتا آیا ہو کہ وہ اوپر پہنچے گا تو وہاں کسی کو پائے گا، ایسی صورت میں خیال مجسم ہو سکتا ہے۔ لیکن تانیہ کے تصور میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ وہ تو دروازہ کھلا ملنے پر تذبذب میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن اس نے کمرے کے دروازے سے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس قدر حقیقی تھا کہ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی، بابا آپ کب آئے؟ یہ کہتے ہی تانیہ کے بولتے ہی جیسے فسور ٹوٹ گیا تھا اور اس کے مسکراتے ہوئے بابا جیسے پانی پر نظر آنے والی تصویر بن گئے تھے۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کرسی کے نزدیک پہنچی۔ اس نے گدی پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ گدی گرم ہو رہی تھی، جیسے اس پر سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ وہ اسی کرسی پر بیٹھ گئی اور کمرے میں اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ کمرے میں سناٹا تھا، باہر کئی جھینگروں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب اس کمرے میں کچھ نہ تھا، اگر کوئی آیا بھی تھا تو وہ جا چکا تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا، لائٹ جلی چھوڑ دی اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور آنکھیں چھت پر جمائے سوچنے لگی، آج وہ کس قدر روئی تھی، اپنے جلے نصیب پر، اپنے بابا کی بد نصیبیوں پر۔ کیا بابا سے میرا رونا برداشت نہیں ہوا تھا؟ وہ مجھے دیکھنے آ گئے تھے، ان کے چہرے پر کیسی دلاویز مسکراہٹ تھی۔ کیا واقعی وہ میرے بابا ہی تھے؟ کیا روحیں اس طرح آ سکتی ہیں، اس طرح نظر آ سکتی ہیں؟ سوچتے سوچتے اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں بند ہونے لگی، اس کا دماغ موف ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ روئی کے گالوں میں دھنستی چلی جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند اتر آئی تھی۔
چند سیکنڈ کے بعد وہ بے خبر سو گئی۔ پھر وہ نمودار ہوئے۔ انہوں نے کرسی کا رخ سوئی ہوئی تانیہ کی طرف گھمایا اور آرام سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسے بہت محبت سے دیکھنے لگے۔ وہ ان کی بہت پیاری بیٹی تھی۔ اس بیٹی کی زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے بڑے کشٹ بھوگے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی اور ایسے پیارے انداز میں سو رہی تھی کہ اس پر سے ان کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ آج وہ انہیں یاد کر کے کس قدر روئی تھی۔ ابھی تک اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ان کا جی چاہا کہ وہ اٹھ کر اپنی بیٹی کی پیشانی چوم لیں، پھر یہ سوچ کر رک گئے کہ اگر وہ اٹھ گئی تو انہیں دیکھ کر پریشان ہو جائے گی۔ وہ اس کی محبت سے مجبور ہو کر آ گئے تھے، ورنہ انہیں اس منحوس دنیا سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ جہاں چلے گئے تھے وہاں سکھ ہی سکھ تھا۔ وہ ہر غم سے آزاد ہو گئے تھے۔ ابھی انہیں تانیہ کے کمرے میں بیٹھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ وہ قریب کے درخت سے اڑا، پروں کی تیز پھڑپھڑاہٹ فضا میں ابھری۔ اس الو نے اس گھر کے 7 چکر لگائے۔ تانیہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے بابا کرسی پر بیٹھے اسے بڑی محبت سے تکے جا رہے تھے۔ 7ویں چکر کے بعد وہ الو تانیہ کے کمرے کی چھت پر آ بیٹھا۔ ایک دم تانیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ابھی وہ اس خوف سے نہ نکلی تھی کہ ایک پرندہ اس کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کمرے میں عجیب منظر دیکھا۔ اس منظر نے اسے مزید دہلا دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا پرندہ جو یقیناً الو تھا، اس کے بابا پر جھپٹ رہا ہے۔ اس کے بابا جو کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کا رخ تانیہ ہی کی طرف تھا، اس اچانک افتاد سے گھبرا کر وہ ہاتھ پاؤں ہلا رہے تھے۔ اس الو کا حملہ اس قدر تند و تیز تھا کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ ان کی کرسی پیچھے کی طرف الٹ گئی۔ تب وہ گھبرا کر چیخی، نہیں! اس کی یہ ہذیانی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ اس کے نہیں کہتے ہی کمرے کا منظر ایک لمحے میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں اب کچھ نہ تھا، نہ بابا تھے اور نہ وہ حملہ آور الو تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا یا حقیقت میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ وہ اب پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر پانی پیا۔ اس کا حلق بری طرح خشک ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن ابھی تک قابو میں نہ تھی۔ شاید وہ خواب دیکھ رہی تھی، کیونکہ سونے سے پہلے اس نے اپنے بابا راؤ شمشاد علی کو کرسی پر بیٹھا محسوس کیا تھا، اور وہ ان کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ شاید اس لیے وہ اس کے خواب میں آ گئے تھے۔ یہ خواب کیا ہے؟ تشنا آرزوؤں کا دفینہ۔ لیکن آرزوؤں کے اس دفینے سے تو یہ بڑا بھیانک خواب برآمد ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی یہ کس قسم کا خواب تھا؟ اس الو کا اس پوری طرح اس کے بابا پر حملہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ پرندہ اس کے پیچھے کیوں لگ گیا ہے؟ کیا یہ وہی الو ہے جس کا خون ہوا تھا اور بعد میں وہ زخمی الو افضل کے ہاتھ سے یوں اڑ گیا جیسے وہ زخمی ہی نہ ہو؟ یہ الو کالا چراغ نامی ایک پراسرار شخص دے گیا تھا۔ پھر دوسرے دن وہ اسے واپس لینے آیا تھا۔ الو تو اڑ چکا تھا، وہ خالی پنجرا ہی لے کر چلا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ آزاد ہو گیا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ کون اور آزاد کیسے ہو گیا؟ یہ بری بات کیوں تھی؟ لیکن وہ تو اپنی آزادی پر بہت خوش تھا۔ اس کا ممنون۔ وہ خوش ہو کر اسے ایک ڈائری دے گیا تھا جو اس کی شدید خواہش پر اس کی زندگی کے راز کھول دیتی تھی۔ تب اس کی نظر کرسی پر پڑی جو پیچھے کی جانب الٹی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیسے الٹ گئی؟ اگر وہ سب خواب تھا تو اس کرسی کو کون الٹا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو کچھ دیکھا، جاگتی آنکھوں سے دیکھا، وہ خواب نہ تھا، حقیقت تھا، سچ تھا۔ جب وہ اٹھی تو اس کے بابا کمرے میں موجود تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ شاید وہ اسے دیکھنے آئے ہوں۔ اگر وہ اسے دیکھنے آئے تھے تو اس سے کسی اور کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ زندگی میں تو اس کے چچا نے چین نہ لینے دیا، اب مر کر انہوں نے سکون پایا اور اپنی چاہت سے مجبور ہو کر اسے دیکھنے چلے آئے، تو یہ کون درمیان میں آ گیا؟ زندگی کے کاٹے ہوئے لوگ گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، جب مر کر بھی نہ چین پائیں تو کدھر جائیں گے؟ کیا اس کے بابا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے؟ وہ مر کر سکون نہیں پا سکے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اب ان کی راہ میں حائل ہونے والا کون ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھی۔ اس نے اٹھ کر کرسی سیدھی کی، دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ دروازے کے اوپر دیوار گیر گھڑی لگی تھی، اس میں 2:20 ہوئے تھے۔ واش روم سے فارغ ہو کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب وہ مکمل طور پر جاگ چکی تھی، اپنے حواسوں میں تھی۔ اس نے سوچا وہ نہ جانے کتنے زور سے چیخی تھی، اس کی آواز جانے کہاں تک گئی ہوگی۔ اس کے کمرے کے بالکل نیچے افضل کا کمرہ تھا۔ اگر افضل تک اس کی چیخ کی آواز گئی ہوتی تو وہ کب کا اوپر آ چکا ہوتا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ ڈائری نکال کر دیکھے، شاید کوئی تحریر نمودار ہو گئی ہو۔ اس نے بیڈ پر سے اٹھ کر کیسٹوں کے درمیان سے ڈائری کھینچی اور اسے دیکھتی ہوئی اپنے بیڈ پر آ گئی۔ اطمینان سے بیٹھ کر وہ ایک ایک ورق کر کے اس کی ورق گردانی کرنے لگی۔ وہ ہر ورق اس امید پر پلٹ رہی تھی کہ شاید اگلے ورق پر اسے کچھ لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ ورق الٹتے الٹتے جب وہ مایوس ہونے لگی اور صفحات بھی چند ہی رہ گئے تو امید کی کرن چمکی۔ وہ ورق الٹتے الٹتے رہ گئی۔ ایک صفحے پر محض چند سطریں لکھی تھی۔
وہ پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، دیکھو اپنے بابا کو سمجھاؤ، اب اس دنیا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں رہا ہے تو وہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ انہیں اب اس دنیا سے اپنا رابطہ توڑنا ہوگا۔ اتنی چاہت اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ بس پھر فوراً ہی لفظ دھندلے ہونے لگے، مٹنے کا عمل شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لفظ صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ اس نے ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی اور لیٹ گئی۔ یہ کس قسم کی تنبیہ تھی یا مشورہ تھا؟ یہ اسے کیسی ہدایت دی گئی تھی؟ وہ کیسے آدمی کو کیسے سمجھائے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، جن کا وجود عدم میں جا چکا ہو اور وہ محض روح رہ گیا ہو؟ اس ڈائری کے یہ الفاظ اس بات کے مظہر تھے کہ اس کے بابا راؤ شمشاد علی اس کی محبت میں بھٹک رہے تھے۔ مرنے کے بعد بھی انہوں نے اس دنیا سے رابطہ نہیں توڑا تھا۔ وہ بار بار اس کے پاس آ رہے تھے۔ یہ چاہت اب اس کے حق میں بہتر نہ تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ اپنے بابا کو کیسے سمجھائے۔ وہ بہت دیر تک جاگتی اور سوچتی رہی، یہاں تک کہ صبح کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی۔ اس وقت تک پڑھتی رہی جب تک دردانہ ناشتے کے بارے میں دریافت کرنے نہ آ گئی۔ ناشتہ اس نے خالہ فرزانہ کے ساتھ ہی کیا۔ ناشتے پر تانیہ نے روحوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا، روحوں کے بارے میں کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن کبھی کبھی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح گھر کے مکینوں کو دکھائی دیتی ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں کی دلچسپی دنیا یا دنیا والوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، یا وہ لوگ جو حادثاتی طور پر مر جاتے ہیں اور ان کی کوئی شدید آرزو موت کی وجہ سے تشنا رہ جاتی ہے، ان کی روحیں دنیا کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ خالہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے بابا کی روح بھی ابھی یہی چکر لگا رہی ہے۔ یہ احساس تمہیں کیسے ہوا؟ کیا تمہیں وہ خواب میں نظر آئے؟ خواب میں نظر آتے تو اچھا ہوتا، میں ان سے بات بھی کر لیتی۔ میں نے انہیں جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہائے، وہ کب؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ ڈریں گی تو نہیں؟ نہیں، ایسی باتوں سے میں کبھی نہیں ڈرتی۔ تب اس نے رات کی ردات خالہ فرزانہ کے گوش گزار کر دی، لیکن اس نے اتنا ہی بتایا تھا جتنا خالہ فرزانہ کو بتایا جا سکتا تھا۔ ساری بات سن کر خالہ فرزانہ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری محبت انہیں دربدر کیے ہوئے ہے۔ خالہ، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اس پر عمل کر کے بابا کو اس دنیا میں آنے سے روکا جا سکے؟ ایسا میں کوئی وظیفہ نہیں جانتی، یہ بات تو کوئی عالم ہی بتا سکتا ہے۔ کاش دادا اعظم اس وقت زندہ ہوتے تو ان سے پوچھ لیتے۔ دیکھو ذرا دردانہ کو آواز دے کر پوچھو کہ افضل ہے یا نہیں، ویسے وہ ہوگا، مجھ سے ملے بغیر وہ کبھی دفتر نہیں جاتا۔ دردانہ، تانیہ نے آواز دی۔ جی بی بی، وہ دوڑی ہوئی آئی۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہا رہے ہیں جی، وہ میں ان کا ناشتہ تیار کر رہی ہوں۔ اچھا، وہ نہا کر نکلے ہیں تو ان سے کہنا بڑی بی بی بلا رہی ہیں، خالہ فرزانہ نے حکم دیا۔ دردانہ نے شاید اسے واش روم سے نکلتا دیکھ کر ہی خالہ فرزانہ کا حکم سنا دیا، اور وہ بھی ایک فرما بردار بن کر تولیے سے سر پونچھتا ہوا خالہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی خالہ۔ او ہو، کیا غسل خانے سے سیدھے ادھر ہی چلے آ رہے ہو؟ ایسی تو کوئی ایمرجنسی نہیں تھی۔ میرے خیال میں دردانہ نے کچھ کہا ہی اس انداز میں ہوگا، تانیہ نے کہا۔ ایسا کوئی ارجنٹ کام نہیں ہے، تم اطمینان سے بال بنا کر کپڑے تبدیل کر کے آؤ، میں تمہارا ناشتہ اپنے کمرے میں منگوائے لیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے آلہ، میں 2 منٹ میں آیا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی دردانہ بھی ناشتہ لے آئی۔ جب دردانہ ناشتہ رکھ کر چلی گئی تو خالہ فرزانہ نے بات چھیڑی۔ افضل، وہ روشن علی کہاں ہیں؟ روشن علی کا نام سن کر افضل کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کا چہرہ ایک دم فکر مند ہو گیا۔ خالہ، خیر تو ہے؟ پھر کچھ ہوا کیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، البتہ تانیہ کو ضرورت ہے ان کی۔ کس سلسلے میں؟ افضل نے پوچھا۔ تانیہ، بھائی کو پوری بات سمجھاؤ۔ تب تانیہ نے اپنے بابا سے متعلق ضروری معلومات فراہم کر دی۔ افضل ساری تفصیل سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بات اس کے گلے سے نہیں اتر رہی تھی کہ تانیہ نے اپنے باپ کی روح کو دیکھا تھا۔ وہ اس بات کو اس کا وہم سمجھ رہا تھا، لیکن تانیہ نے سارا واقعہ کچھ اس یقین سے سنایا تھا کہ وہ کسی طرح کی تردید نہ کر سکا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، روشن علی تو اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ ارے تو کیا اتنے بڑے شہر میں ایک روشن علی ہی رہ گئے ہیں؟ کسی اور عالم کے بارے میں پتہ کرو، خالہ فرزانہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ابھی افضل نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ تانیہ ٹیلی فون کے نزدیک تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہلو تانیہ، میں عامر بول رہا ہوں۔ عامر نے اس کی آواز پہچان کر کہا، انکل عامر، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ رات کو میں نے خواب میں کئی مرتبہ تمہارے بابا کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ تانیہ نے پوچھا۔ کہا تو انہوں نے کچھ نہیں، جب نظر آئے تو بے چین اور بے قرار ہی نظر آئے۔ آپ نے انہیں بالکل صحیح دیکھا، وہ واقعی بہت بے قرار ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے بھی انہیں خواب میں دیکھا؟ نہیں انکل، وہ یہاں آئے تھے، میں نے انہیں اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جاگتی آنکھوں سے؟ وہ کس طرح؟ عامر کی سمجھ میں نہ آیا۔ تب تانیہ نے اپنے بابا کو جس طرح دیکھا تھا اس کی ردات سنا دی۔ ان پر الو کا حملہ اور ڈائری والی تحریر کا ذکر وہ گول کر گئی۔ یہ بات اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے لیے اب تک فکر مند ہے۔
کاش میں ان کو کسی طرح سمجھا سکتی، تانیہ نے بڑی دردمندی سے کہا۔ آپ ان کی قبر پر جا کر ان سے مخاطب تو ہوں، انہیں جا کر تسلی دینے بتائیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تمہارا خیال ہے کہ اسے کچھ فرق پڑے گا؟ میں نہیں جانتی، لیکن آپ ایسا کر کے دیکھیں تو۔ وہ واقعی اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ٹیلی فون پر بات کرتے کرتے اچانک ہی یہ خیال اس کے دل میں آ گیا تھا اور اس نے فوراً ہی انکل عامر کے گوش گزار کر دیا تھا۔ اچھا تانیہ، میں عصر کے بعد قبرستان جاؤں گا۔ جی ٹھیک۔ تانیہ تم ذرا اپنا خیال رکھنا، گھر سے اکیلی مت نکلنا۔ کیوں خیریت، کوئی نیا مسئلہ؟ تمہارے بارے میں ایک فون آیا تھا۔ فون سائمہ نے اٹھایا تو اس نے تمہارے بارے میں سوال کیا کہ تم کہاں ہو۔ سائمہ نے جواب دینے کی بجائے پلٹ کر اس سے سوال کیا کہ وہ کون بول رہا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں ان کے وکیل کا اسسٹنٹ بول رہا ہوں، کچھ کاغذات پر ان کے دستخط کرانے ہیں۔ سائمہ نے جواب دیا کہ اس وقت وہ تانیہ گھر پر نہیں ہے، وہ گلبرگ گئی ہوئی ہیں۔ ماموں آئیں گے تو میں ان کو بتا دوں گی۔ سائمہ نے مجھے بتایا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسے کون سے کاغذات ہیں جن پر اتنے ایمرجنسی میں دستخط ہونے ہیں۔ میں نے وکیل کو فون کیا، اس نے کہا کہ اس کی طرف سے کوئی فون نہیں گیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ کسی نے محض تمہارے بارے میں سراغ لگانے کے لیے فون کیا۔ کوئی بات نہیں انکل عامر، آپ فکر مند نہ ہو، کسی کا مجھ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں، پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے، عامر نے کہا۔ ٹھیک ہے انکل عامر، میں محتاط رہوں گی۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ محتاط رہے گی، لیکن اس لفظ سے اسے چڑ ہو گئی تھی۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی اس وقت سے یہ لفظ کسی جونک کی طرح اس کی زندگی سے لپٹا ہوا تھا۔ اب وہ اس لفظ کو کسی سے سنتی تو اس پر شدید رد عمل ہو جاتا، اس کا جی چاہتا کہ ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر میدان میں آ جائے۔ اس کی زندگی عجیب و غریب نہج پر گزر رہی تھی۔ جو وہ کرنا چاہتی تھی وہ نہیں کر پا رہی تھی، اور جو نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کرنے پر مجبور تھی۔ وہ قید میں نہیں تھی، لیکن نامعلوم دیواریں ہر وقت اس کے گرد کھڑی محسوس ہوتی تھی۔ اسے کس قدر چھوئی موئی بنا دیا گیا تھا۔ پورے دن وہ اسی طرح سوچ میں پڑی رہی، رات کو بھی وہ الجھی رہی۔ سوتے سوتے اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی۔ اسے یہ محسوس ہوتا جیسے اس کے بابا آس پاس ہی ہیں۔ اسے نظر تو نہیں آتے تھے، لیکن ان کے ہونے کا احساس بدستور قائم رہتا تھا۔ اس طرح سوتے جاگتے وہ 4 بجے کے قریب گہری نیند میں چلی گئی۔ تب اس نے دادا اعظم کو خواب میں دیکھا۔ ان کا پر نور، پر شفیق اور پرسکون چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو ایک دم قرار سا آ گیا۔ دادا اعظم کسی گھنے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ تانیہ پانی کی تلاش میں کئی گھنٹے سے صحرا میں بھٹک رہی تھی۔ پیاس کی شدت سے اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ بھٹکتے بھٹکتے اچانک دادا اعظم سامنے آ گئے۔ دادا اعظم نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ پاس رکھی سراہی سے مٹی کے پیالے میں پانی انڈیل کر اسے دیا۔ وہ بڑا لطیف اور میٹھا پانی تھا۔ پانی پی کر اس کی روح تک سیراب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے بہت مؤدب ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ تب دادا اعظم نے بڑے تسلی آمیز لہجے میں کہا، گھبراؤ مت، بہت حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آئندہ آنے والا وقت بہت سخت ہوگا۔ اتنا کہہ کر دادا اعظم نے اسے کچھ پڑھنے کو بتایا، پھر بولے، اسے پڑھتے ہی تمہارا بابا تمہاری محبت کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا، اسے قرار آ جائے گا۔ پھر فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ دادا اعظم کو خواب میں دیکھ کر جو ایک خوشگوار تاثر قائم ہوا تھا وہ ابھی تک قائم تھا، اور انہوں نے جو پڑھنے کو بتایا تھا وہ بھی اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وضو کر کے اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فجر کی اذان ہونے میں وقت تھا۔ اس نے سوچا کہ تب تک وہ قرآن شریف پڑھ لے۔ دادا اعظم نے جو پڑھنے کے لیے بتایا تھا اسے عشاء کی نماز کے بعد 3 دن تک پڑھنا تھا۔ 3 دن کے عمل کے بعد تانیہ نے دادا اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پر ایک گلاس پانی پر 7 مرتبہ پھونکیں ماری اور اس پانی کو گلاب کے پودے کے گملے میں ڈال دیا۔ اب اس کو کسی سے بات کرنا نہیں تھی، سیدھے اپنے بیڈ پر لیٹ کر سو جانا تھا۔ تیسرے دن کا عمل اس نے دیر سے شروع کیا تھا تاکہ سونے کا وقت ہو جائے اور وہ کسی سے بات کیے بنا سو جائے۔ اگرچہ وہ دیر سے سونے کی عادی تھی اور نیند بھی اسے کروٹیں بدل بدل کر آتی تھی، لیکن آج ایسا نہ ہوا۔ بستر پر لیٹنے کے کوئی 10 منٹ کے بعد ہی اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس رات اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک بہت اونچی سی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے 10-12 آدمی نیم دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ اچانک انہیں سامنے سے تانیہ آتی ہوئی نظر آئی تو وہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، آپ لوگ اب جائیں، میں ذرا اپنی بیٹی سے بات کر لوں۔ وہ لوگ فوراً ہی ادھر ادھر ہو کر غائب ہو جاتے ہیں۔ راؤ شمشاد علی اپنی کرسی سے نیچے اتر آتے ہیں اور آگے بڑھ کر تانیہ کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ تانیہ ان کے گلے سے لگ کر خلاف توقع رو پڑتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹی رو مت، اگر روگی تو مقابلہ کیسے کرو گی؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شیطانوں میں گھری ہو، غیر انسانی محلوق کی گرفت میں ہو۔ ڈرو مت، اللہ پر مکمل یقین رکھنا۔ جو کچھ ہے بس اللہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تم دیکھو گی کہ یہ سب چیزیں پانی کا بلبلا ثابت ہوں گی۔ تانیہ روتے روتے بے اختیار مسکرا پڑی اور کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بابا۔ پھر وہ اپنے بازو اٹھا کر بولی، بابا مجھے ایک مرتبہ اور اپنے گلے سے لگا لیں، میں آپ کی محبت کو بہت ترسی ہوئی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، میرے بیٹی آؤ۔ راؤ شمشاد علی نے تانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ادھر تانیہ خواب دیکھ رہی تھی، ادھر وہ قریب کے درخت سے اڑا۔ اس نے بہت تیزی سے اس گھر کے 7 چکر لگائے اور پھر تانیہ کے کمرے کی چھت پر اتر گیا۔
تانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، ذہن معاف تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ بیڈ سے اٹھی، کمرے کی لائٹ جلائی، جگ سے پانی نکال کر پیا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ عمل کر کے سوئی تھی اور خواب میں اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ پھر وہ پورا خواب اسے یاد آ گیا۔ یہ ایک عجیب خواب تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر تشنا ہے، اپنے باپ کی محبت کو اس قدر ترسی ہوئی، اور اپنے باپ کے گلے لگ کر جو ایک آسودگی کا احساس ہوا تھا وہ احساس ابھی تک برقرار تھا۔ یہ خواب اس قدر جلد کیوں ٹوٹ گیا؟ وہ منحوس پرندہ کہاں سے آ کر اس کے سینے پر بیٹھ گیا تھا؟ ابھی چند روز پہلے بھی تو ایسے ہی ہوا تھا کہ اس کے بابا جب اس سے ملنے آئے تھے اور وہ کرسی پر بیٹھے سوتی ہوئی تانیہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے تو وہ منحوس پرندہ کہیں سے اچانک نمودار ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر آ بیٹھا تھا اور جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو اس نے اس منحوس پرندے کو اپنے باپ پر چپڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر وہ منظر بھاپ کی طرح غائب ہو گیا۔ یہ کون ہے جو باپ بیٹی کی محبت کے درمیان آنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب تانیہ کے پاس نہ تھا۔ کمرے میں کچھ ہبس کا احساس ہوا تو اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی بند تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ تازہ تازہ ہوا کا جھونکا آیا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس وقت رات کے 1:30 بجے تھے۔ سامنے دور تک رات اپنے بال کھولے سو رہی تھی۔ رات کا اپنا ایک سحر ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک فسوں ہوتا ہے۔ تبھی اسے پراسرار کمرے میں لنگڑے راجا سے ملاقات یاد آئی۔ اس کی بات یاد آئی، جب تم لوگ سو جاتے ہو تو ہم باہر آ جاتے ہیں، ہر سو ہمارا راج ہوتا ہے۔ اس کی بات یاد کر کے ایک دم اسے خوف کا سا احساس ہوا۔ وہ کھڑکی بند کر کے وہاں سے ہٹ آئی۔ اس نے سوچا کہ کمرے کی لائٹ بند کر دے، لیکن لائٹ بند کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب تم لوگ سو جاتے ہو تو ہم باہر آ جاتے ہیں، ہر سو ہمارا راج ہوتا ہے۔ اس کی بات یاد کر کے ایک دم اسے خوف کا سا احساس ہوا۔ وہ کھڑکی بند کر کے وہاں سے ہٹ آئی۔ اسے سوچا کمرے کی لائٹ بند کر دے، لیکن لائٹ بند کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، پھر اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں کچھ عجیب سا شور ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلنے پر اس کے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر وہ بے اختیار چیخی۔ ایسا مت کرو۔ وہ گول گول آنکھوں والا شاید تحریب کاری پر اترا ہوا تھا۔ تانیہ کی آنکھ جس شور پر کھلی وہ پروں کی پھڑپھڑاہٹ تھی۔ پہلے تو تانیہ کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کس قسم کا شور ہے۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی اور اس کے سامنے کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے دائیں جانب کسی چیز کو اچھلتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے تکیے سے سر اٹھا کر نیچے قالین پر دیکھا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ شور پروں کی پھڑپڑاہٹ کا ہے۔ وہ گول گول آنکھوں والا پرندہ کیسٹوں کے ریک کے سامنے قالین پر کسی چیز پر اچھل اچھل کر حملہ کر رہا تھا۔ وہ جس چیز پر حملہ کر رہا تھا وہ تھی ڈائری۔ یہ وہ ڈائری تھی جو اسے اس راجا نے تحفے میں دی تھی اور جو اس کی زندگی کے واقعات کو کسی آئینے کی طرح اس کے سامنے پیش کر دیتی تھی۔ وہ ڈائری اس کے لیے بے حد اہم تھی، بے حد قیمتی تھی، اور وہ گول گول آنکھوں والا اس ڈائری کے صفحات کو اپنے تیز پنجوں سے نشانہ بنا رہا تھا۔ وہ ڈائری درمیان سے کھلی قالین پر پڑی تھی۔ ایسی قیمتی شے کی پامالی دیکھ کر وہ دہل اٹھی تھی۔ تب اس نے چیخ کر کہا، ایسا مت کرو۔ اس کی آواز سن کر گول گول آنکھوں والے نے بڑی وسیلی نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں تحلیل ہو گیا تھا، دھواں بن کر غائب ہو گیا تھا۔ تانیہ لپک کر ڈائری کے پاس پہنچی۔ ڈائری اٹھا کر اس کا جائزہ لیا۔ محض 2-3 صفحات کو نقصان پہنچا تھا۔ اس نے اپنے پنجوں سے صفحات کو پھاڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اس طرح پنجے مارے تھے کہ صفحات پھٹ کر الگ ہو جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا تھا۔ کوئی صفحہ مکمل نہیں پھٹا تھا۔ اگر اس کی آنکھ نہ کھل جاتی تو شاید اس ڈائری کو نقصان پہنچ جاتا۔ اس نے ڈائری اٹھا کر پھر کیسٹوں کی قطار میں رکھنا چاہی، لیکن کچھ سوچ کر اس نے ارادہ بدل دیا اور اسے الماری کے لاکر میں رکھ کر تالا بند کر دیا۔ اسے خیال آیا کہ یہ کام اس نے پہلے کیوں نہ کیا۔ اگر ڈائری الماری کے لاکر میں ہوتی تو اس گول گول آنکھوں والے کے پنجوں کی دست برس سے محفوظ رہتی، لیکن اسے اندازہ کب تھا کہ ڈائری کے ساتھ اس طرح کی تحریب کاری بھی ہو سکتی ہے۔ ڈائری کو محفوظ کر کے وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جلدی اسے نیند نے آ لیا۔ صبح دیر سے اس کی آنکھ کھلی، اور وہ بھی اس وقت جب دردانہ نے آ کر دروازہ بجایا۔ گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولا تو دردانہ کا پریشان چہرہ نظر آیا۔ خیر تو ہے بی بی، آج کیا اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا؟ 4 پھیرے مار چکی ہوں، اب دروازہ کھلے تب دروازہ کھلے۔ تنگ آ کر بڑی بی بی نے دروازہ کھٹکھٹانے کا حکم دے ہی دیا۔ چلیے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ خالہ نے ناشتہ تو کر لیا نا؟ تانیہ نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ ہاں، ناشتہ تو کر لیا، دردانہ نے بتایا، لیکن آپ کا کافی انتظار کر کے کیا۔ چلو شکر ہے، تانیہ نے کہا۔ اچھا دردانہ، تم چلو میں نہا کر آتی ہوں۔
دردانہ کے جانے کے بعد وہ واش روم میں گھس گئی، وہاں سے ترو تازہ ہو کر نکلی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بال خشک کرنے لگی۔ اس کے بال گہرے سیاہ، انتہائی چمکیلے اور ریشمی تھے، لمبے اتنے کہ گھٹنوں سے نیچے آتے تھے۔ بالوں میں برش پھیرتے وقت اس کی نظر اپنے چہرے پر ٹھہر گئی۔ کافی دنوں کے بعد اس نے اپنے چہرے پر نظر کی تھی۔ جب سے پراسرار واقعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اسے اپنا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ آج اسے کچھ سکون محسوس ہوا تھا۔ اس کی نظر اپنے وجود پر جم گئی تھی۔ وہ اتنی ہی حسین تھی کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھتا تو بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا۔ سفید گلابی رنگت، سرو قد، پرکشش آنکھیں، گھنی اور لمبی پلکیں، ترچے ہوئے خوبصورت ہونٹ، کتابی چہرہ، لمبی حسین گردن، متناسب جسم، نرم و نازک ہاتھ، کومل پاؤں، چال ایسی کہ وقت اپنی رفتار بھول جائے، آواز ایسی کہ جو سنے سحر زدہ ہو جائے۔ اس وقت وہ خود کو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اپنے آپ میں کھو سی گئی۔ برش ہاتھ سے چھٹا تو ہوش آیا۔ جلدی جلدی اس نے اپنے بالوں میں برش پھیرا اور نیچے اتر گئی۔ ناشتے کے بعد وہ خالہ فرزانہ سے محو گفتگو رہی۔ اس نے انہیں اپنا خواب سنایا، یہ بتایا کہ اس نے اپنے بابا کو کس طرح خواب میں دیکھا، کس طرح انہوں نے گلے لگایا اور کیا کہا۔ ساری بات سن کر خالہ فرزانہ بولی، یہ بات تمہارے بابا نے عجیب کہی کہ تم غیر انسانی محلوق کی گرفت میں ہو۔ خالہ، یہ غیر انسانی محلوق کیا ہوتی ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ جو انسان نہ ہو، یعنی جن ہو۔ جن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کے علاوہ ایک تیسری محلوق بھی ہوتی ہے۔ خالہ فرزانہ نے اظہار خیال کیا۔ اب وہ کون سی؟ شیطانی محلوق۔ شیطانی محلوق، تانیہ نے وضاحت طلب انداز میں دہرایا۔ خبیث روحیں، چڑیلیں، پچھل پائیاں، سر کٹے چلاوے، بھوت اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب شیطانی محلوق ہے، خالہ فرزانہ نے سمجھایا۔ اور جانور؟ تانیہ نے پوچھا۔ کیا جانور بھی پراسرار ہو سکتے ہیں؟ کچھ جانور بھی بڑے پراسرار ہوتے ہیں، مثلا بلی، کتا، الو، چمگادڑ وغیرہ، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جن انسان نہیں دیکھ پاتا۔ خالہ، کیا انسانوں میں غیر انسان نہیں پائے جاتے؟ یہ عجیب سوال تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تم اپنے چچا راؤ احمد علی کو ہی لے لو، وہ کدھر سے انسان لگتا ہے، وہ پکا شیطان کا چیلا ہے۔ آپ نے بہت صحیح بات کہی، یہ کہہ کر آپ نے میرا دل خوش کر دیا، تانیہ نے مسکرا کر کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری کسی بات پر تمہارے لبوں پر مسکراہٹ تو آئی، خالہ فرزانہ خوش ہو کر بولی۔ خالہ، میں اب کیا کروں؟ تانیہ نے پوچھا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ غیر انسانی محلوق جو میرے گرد گھیرا ڈال رہی ہے، ان سے کس طرح نپٹوں؟ دادا اعظم سے مدد لو، خالہ فرزانہ نے مشورہ دیا۔ دادا اعظم سے مدد لوں؟ تانیہ نے حیران ہو کر دہرایا۔ شاید آپ بھول گئی کہ دادا اعظم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تمہارے خواب میں کون آیا تھا؟ خالہ فرزانہ نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ دادا اعظم، تانیہ نے بتایا۔ وہ دوبارہ پھر آئیں گے اور وہی تمہیں راستہ دکھائیں گے۔ اس بات پر جانے مجھے کیوں یقین ہے، خالہ فرزانہ نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو میں انتظار کروں گی، بلکہ میں خواہش کروں گی کہ وہ جلد میرے خواب میں آئیں۔ انہیں خواب میں دیکھ کر جانے کیوں قرار سا آ جاتا ہے، تانیہ نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ پھر وہ خالہ فرزانہ سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آ کر کیسٹوں کی قطار پر نظر پڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ ڈائری موجود نہ تھی، کیسٹ کور خالی تھا۔ پھر فوراً ہی اپنی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ ڈائری تو وہ الماری کے لاکر میں رکھ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ڈائری نکال کر اس کی ورق گردانی کرے۔ ڈائری کیسٹوں کے درمیان ہونے کی صورت میں وہ جب چاہتی آتے جاتے نکال کر دیکھ لیتی تھی۔ اب اسے ڈائری دیکھنے کے لیے باقاعدہ الماری تک جانا ہوگا، لاکر کھول کر اسے دیکھنا ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ ایسا کر لے گی، کم از کم ڈائری وہاں محفوظ تو تھی۔ الماری کا لاکر کھول کر اس نے ڈائری نکالی۔ ایک لمحے کو جانے کیوں اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ڈائری لاکر سے غائب ہو چکی ہوگی۔ ڈائری موجود تھی، اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ الماری بند کر کے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس نے تیزی سے ڈائری کے صفحات کو پلٹا۔ ایک صفحے پر اسے کچھ سیاہی سی نظر آئی۔ اس نے جلدی جلدی ایک ایک ورق پلٹ کر بالآخر وہ صفحہ نکال لیا۔ اس صفحے پر اس پراسرار کمرے کی تصویر بنی ہوئی تھی جس کے ہینڈل میں کالا تعویذ لٹکا ہوا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ تصویر مدھم ہونے لگی اور مٹتی تصویر پر کوئی اور تصویر ابھرنے لگی۔ چند سیکنڈوں میں پراسرار کمرے کی تصویر غائب ہو گئی اور اس جھونپڑی کی تصویر سامنے آ گئی جس کی چھت پر گول گول آنکھوں والا اور دروازے پر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ جھونپڑی کی تصویر واضح ہوتے ہی ایک مردانی آواز اس کے ذہن میں گونجی۔ کوئی درد بھری آواز میں اسے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ یہ وہی آواز تھی جو خواب میں اسے متعدد بار سنائی دی تھی، لیکن اس وقت یہ آواز سنائی نہیں تھی، صرف اس نے اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تصویر دھندلی ہونے لگی اور اس سے ایک اور تصویر ابھرنے لگی۔ وہ تصویر ابھر کر مکمل ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ پراسرار کمرے کی ہے۔ ایسا 3 بار ہوا۔ پراسرار کمرے کے بعد جھونپڑی کی تصویر ابھرتی ڈوبتی رہی۔
تیسری بار ایسی ڈوبی کہ پھر صفحے پر کچھ نہ رہا، وہ کورا رہ گیا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ ان دونوں تصویروں کا ایک ساتھ دکھائی دینے کا کیا مطلب ہے۔ یہ عجیب اشارہ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اگر ان تصویروں کے نیچے کوئی تحریر بھی آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ڈائری اس کے ہاتھ میں تھی اور یوں ہی بے دھیانی میں اس کے ورق پلٹتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک صفحہ آ گیا جس پر کچھ لکھا تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ یہ چند جملے تھے۔ ان جملوں میں تانیہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ چند لمحے پہلے اس کے ذہن میں جو الجھن پیدا ہوئی وہ اس تحریر سے رفع ہو گئی تھی۔ اب اسے سفر کرنا تھا۔ اس سفر کے لیے اس نے ایک بیگ تیار کر لیا جس میں انتہائی ضرورت کی چیزیں رکھی تھی۔ اشیاء رکھے جانے کے باوجود یہ بیگ اتنا ہلکا تھا کہ وہ اسے کندھے پر لٹکا کر بآسانی میلوں چل سکتی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے کس قسم کا سفر درپیش ہوگا۔ اپنے طور پر اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے پیدل بھی چلنا پڑا تو اس کا بیگ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اپنے مشن پر جانے سے پہلے اس نے آج کی شام کھلی فضا میں گزارنے کا پروگرام بنایا۔ پہلے اس نے حالہ فرزانہ کو راضی کیا۔ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے کہاں باہر نکلتی تھی۔ حالہ فرزانہ اس کا اصرار دے کر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ پھر اس نے افضل کو بھی فون کر دیا کہ وہ آج جلدی گھر آ جائے۔ افضل نے جلد آنے کا وعدہ کر لیا اور تجویز پیش کی کہ اتنے عرصے کے بعد گھر سے باہر نکل ہی رہے ہیں تو پھر وہیں بیٹھ کر رات کا کھانا کیوں نہ کھائیں۔ تجویز اچھی تھی، اس طرح وہ خالہ فرزانہ اور افضل کے ساتھ دیر تک رہ سکتی تھی۔ اس نے اس تجویز کو فوراً منظور کر لیا اور دردانہ سے رات کا کھانا تیار کرنے کا آرڈر دے دیا۔ ارے بی بی، میں آپ کے لیے 3 کی جگہ 10 ڈشیں تیار کروں گی، پر جانا کہاں ہے؟ گھومنے اور کہاں؟ تانیہ نے مسکرا کر کہا۔ پہلے ہم سمندر پر جائیں گے، وہاں شام گزاریں گے۔ اس کے بعد ہل پارک جائیں گے، رات کا کھانا وہاں کھائیں گے، پھر راستے میں آئس کریم کھاتے ہوئے 11 بجے تک واپس گھر۔ واہ بی بی، مزہ آ گیا، دردانہ خوش ہو کر بولی۔ ایسا زبردست پروگرام، بس دیکھ لو، تانیہ خوش دلی سے بولی۔ ٹھیک ہے بی بی، میں ابھی سے شام کی تیاریاں شروع کر دیتی ہوں۔ ہاں ہاں، جلدی بھاگو، چلو۔ تانیہ دردانہ سے بات کر رہی تھی تو خالہ فرزانہ اس کا چہرہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تانیہ کا اچانک اس طرح گھومنے کا پروگرام بنا لینا ان کے گلے سے نہیں اتر رہا تھا۔ دردانہ کے جانے کے بعد تانیہ نے خالہ فرزانہ کی طرف دیکھا تو انہیں بڑی محبت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ حالہ کیا ہوا؟ تانیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خالہ فرزانہ بدستور اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بڑی اپنائیت سے بولی۔ تجھے کیا ہوا میری جان؟ سچ بتاؤ۔ لو، میں خود آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیا ہوا ہے، مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آپ ہیں کہ الٹا مجھ سے سوال کر رہی ہیں؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا حالہ، بس آؤٹنگ کا پروگرام بنایا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تانیہ کہ اس آؤٹنگ کے پیچھے کوئی بات ہے، کوئی راز ہے۔ خالہ فرزانہ بہت محبت سے بولی۔ کیا تم مجھے نہیں بتائے گی؟ خالہ فرزانہ کی بات سن کر اس کے دل پر دھواں سا چھا گیا۔ وہ انہیں کیسے بتائے کہ آج کی رات وہ ان سے جدا ہو جائے گی؟ جانے سفر کا کیا انجام ہو، زندگی کی جانے کہاں شام ہو جائے، وہ پھر انہیں دیکھ سکے یا نہیں۔ خالہ، کسی کی موت زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا؟ تانیہ نے خالہ فرزانہ کو الجھانے کے لیے ایسے ہی جملہ کہہ دیا۔ اچھا بھائی، خدا کے واسطے اس طرح کی بکواس میرے سامنے نہ کرو۔ یہ آج کل کی لڑکیاں موت اور زندگی کا ذکر تو ایسے کرتی ہیں جیسے آئس کریم خریدنے جا رہی ہوں۔ ہاں حالہ، اچھا یاد دلایا۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ آئس کریم کون سا کھانا پسند کریں گی؟ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جتنی تم سمجھ رہی ہو، سمجھی؟ خالہ حفقی سے بولی۔ خالہ چھوڑیں بھی، عقل مند بننے میں کیا رکھا ہے، بعض اوقات یہ عقل بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ وہ ان کی بات کو پھر لے اڑی۔ خالہ فرزانہ سمجھ گئی کہ اگر کوئی بات بھی ہے تو تانیہ اسے بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے پلٹ کر اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پاندان کھول کر اپنے لیے پان بنانے لگی۔ خالہ، پان میں بھی کھاؤں گی، تانیہ بڑی چاہت سے بولی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ انہوں نے اسے محبت سے دیکھا۔ آئے خالہ، آپ کتنی اچھی ہیں، یہ کہہ کر وہ ان سے لپٹ گئی، پھر جانے کیوں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس کا چہرہ ان کی طرف نہیں تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے اپنی آنکھیں صاف کر لیں اور پان کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 4 بجے کے قریب وہ پکنک منانے کے لیے نکلے۔ افضل کے برابر والی سیٹ پر خالہ فرزانہ بیٹھ گئیں اور پیچھے تانیہ اور دردانہ نے نشستیں لے لیں۔ پہلے سمندر کی طرف رخ کیا گیا، وہاں سورج غروب ہونے تک رہے، کچھ کھایا پیا گیا، تصویر کشی کی گئی۔ اس کے بعد چاروں نے ہل پارک کا رخ کیا۔ خالہ فرزانہ کیونکہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھیں، اس لیے ایک اچھی سی جگہ منتخب کر کے بڑی سفید چادر بچھا دی گئی، پاس ہی خردنوش کا سامان رکھ دیا گیا۔ دردانہ خالہ فرزانہ کے ساتھ بیٹھ گئی، وہ دونوں چہل قدمی کے لیے نکل گئے۔ 9 بجے کے قریب انہوں نے کھانا کھایا۔ دردانہ نے کھانا بہت توجہ سے بنایا تھا، اس لیے بہت مزیدار تھا۔ سب نے خوب ڈٹ کر کھایا، خوب گپیں ہانکی، پھر راستے میں ایک جگہ رک کر آئس کریم کھائی اور یوں یہ لوگ 11:15 بجے تک گھر پہنچ گئے۔ تانیہ نے اس آؤٹنگ کو بہت زیادہ انجوائے کیا، اس کا تو واپس آنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ مجبوری تھی، گھر تو واپس آنا ہی تھا، اور وہ بھی ایک مقررہ وقت سے پہلے۔ اس مقررہ وقت پر اس پراسرار کمرے میں جو داخل ہونا تھا، اس خوشگوار رات کی صبح بڑی ہولناک تھی۔ خالہ فرزانہ فجر کے وقت اٹھنے کی عادی تھی۔ حسب معمول اذان کی آواز پر ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں، واش روم میں جا کر وضو کیا، نماز پڑھی،
تھوڑی دیر قرآن شریف کی تلاوت کی، پھر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب سے اٹھی تھی ان کی عجیب حالت ہو رہی تھی، دل پر ایک گھبراہٹ طاری تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ شاید رات کی آؤٹنگ کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ رات کو انہوں نے کھانا بھی کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا، ممکن ہے بلڈ پریشر ہو گیا ہو، لیکن یہ گھبراہٹ کچھ عجیب قسم کی تھی، ایک بے چینی سی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو یا ہو گیا ہو، مگر اس کی اطلاع ابھی تک نہ پہنچی ہو۔ وہ کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی رہیں، چین نہ ملا تو سائڈ ٹیبل سے پاندان اٹھا کر چھوٹا سا ایک پان بنا لیا اور منہ میں رکھ لیا۔ سورج کی روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر پچھلے لان میں نکل گئی۔ یہاں ان کی کرسی پڑی تھی جس پر بیٹھ کر وہ ماضی کی یادوں میں گم ہو جاتی تھی۔ تھوڑا سا ٹہلنے کے بعد وہ اپنی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ کرسی پر بیٹھ کر آسمان کی طرف نظر کی۔ آسمان پر بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیر رہے تھے اور کافی اونچائی پر ایک چیل دائرے میں گھوم رہی تھی۔ چیل کو دیکھ کر انہوں نے فوراً نظریں نیچی کر لی۔ ان کے دل میں ابھی وہی کیفیت تھی، طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دردانہ کے پاس کچن میں چلی جائیں، اس سے باتیں کر کے دل بہلائیں کہ وہ انہیں ڈھونڈتی ہوئی خود ہی ادھر آ گئی۔ بڑی بی بی، آپ یہاں بیٹھی ہیں اور آپ نے یہاں پان بھی کھا لیا، کیا مجھے دیر ہو گئی؟ دردانہ نے خالہ فرزانہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے لیے جوس لے آئی ہوں، اندر رکھا ہے، کیا یہاں لے آؤں؟ نہیں، وہیں رہنے دو، خالہ فرزانہ نے جواب دیا۔ دردانہ، جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ صبح سے میری آنکھ پھڑک رہی ہے، اب میں نے آسمان پر اڑتی ہوئی چیل بھی دیکھ لی، اللہ رحم کرے جانے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا بڑی بی بی، آپ اس طرح کی باتوں پر یقین کیوں رکھتی ہیں؟ اچھا تم زیادہ رستو نہ بنو، جاؤ اوپر جا کر دیکھو تانیہ بی بی اٹھ گئی ہیں کیا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اگر دروازہ بند ہو تو کیا کھٹکھٹاؤں؟ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، اوپر جا کر دیکھ لو، میرا خیال ہے وہ اٹھ چکی ہوگی۔ خالہ فرزانہ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ جی اچھا بڑی بی بی، اس نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور پچھلی طرف سے ہی اوپر چلی گئی۔ خالہ فرزانہ نے پان تھوک کر کلی کی اور پھر اپنے بیڈ پر آ کر نیم دراز ہو گئیں۔ سائڈ ٹیبل پر جوس کا گلاس رکھا تھا، ابھی وہ ہاتھ بڑھا کر اٹھانا ہی چاہ رہی تھی کہ کمرے میں دردانہ داخل ہوئی۔ بڑی بی بی، دردانہ کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ اپنا نام سن کر ہاتھ فوراً دل پر چلا گیا۔ آنکھیں اٹھا کر دردانہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوئی نظر آئیں۔ کیا ہوا دردانہ؟ تانیہ بی بی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن وہ کمرے میں نہیں ہے۔ نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ خالہ فرزانہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ واش روم میں ہوں گی، واش روم بھی کھلا ہوا ہے، دردانہ نے بتایا۔ گیلری میں کھڑی ہوگی، وہ اوپر کہیں نہیں ہے، پھر باہر ہوگی لان میں، وہ نیچے بھی کہیں نہیں ہے، میں پورا گھر دیکھ کر آئی ہوں، دردانہ نے فکر مندی سے کہا۔ کیا گیٹ کھلا ہوا ہے؟ نہیں بڑی بی بی، گیٹ اندر سے بند ہے اور اس میں تالا بھی پڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر بھی نہیں گئی۔ خالہ فرزانہ کا دل اب دھواں ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، نیچے نہیں ہے، باہر نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں گئی؟ ہائے دردانہ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، جلدی سے جا کر افضل کو اٹھاؤ۔ جی اچھا بڑی بی بی، وہ تیزی سے باہر جاتے ہوئے بولی۔ افضل کو اٹھانا آسان کام نہ تھا، وہ بڑی گہری نیند سوتا تھا۔ اس کے سر پر اگر ڈھول بھی پیٹا جاتا تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت جیسے معجزہ ہی ہو گیا۔ ادھر دردانہ نے اس کے دروازے پر دستک دی اور ادھر اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا دردانہ؟ اس نے پوچھا۔ وہ صاحب جی، آپ کو بڑی بی بی نے بلایا فوراً۔ خیر تو ہے؟ وہ اپنے پاؤں میں چپڑ ڈالتا ہوا بولا۔ طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ نہیں جی، وہ تانیہ بی بی۔ دردانہ جملہ پورا نہ کر سکی، اس کے حلق میں گولا سا آ گیا۔ کیا ہوا تانیہ کو؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ وہ گھر میں کہیں بھی نہیں ہے، دردانہ نے بمشکل کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ افضل ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ فرزانہ پریشانی کے مارے زرد پڑ چکی تھیں۔ افضل نے خالہ کا چہرہ دیکھا تو وہ اور پریشان ہو گیا۔ خالہ پریشان نہ ہو، میں ابھی اوپر جا کر دیکھتا ہوں، تانیہ اوپر ہی ہوگی، اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جاؤ جلدی جا کر دیکھو، خالہ فرزانہ نے رندھے ہوئے گلے سے کہا۔ افضل دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ تانیہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ کمرے میں کسی قسم کی بے ترتیبی کے آثار بھی نہ تھے، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر تھی۔ کھڑکیاں بند تھی، گیلری کا دروازہ بند تھا، بستر پر ایک شکن بھی نہ تھی، لگتا تھا جیسے بیڈ پر کوئی سویا ہی نہیں، یا اگر سویا تو اس نے اٹھ کر چادر کی شکنیں دور کر دی۔ افضل نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ کوئی ایسا سراغ مل جائے جسے اندازہ ہو سکے کہ وہ کہاں گئی ہے۔ کہیں کچھ نظر نہ آیا سو اس نے تکیہ ہٹا کر دیکھا۔ تکیے کے نیچے ایک کاغذ رکھا تھا، وہ تانیہ کا خط تھا، خالہ فرزانہ کے نام۔ افضل اس خط کو پڑھتا ہوا نیچے اتر آیا، اسے خالہ فرزانہ کے سامنے رکھ دیا۔ خالہ فرزانہ نے بے چین ہو کر اپنا چشمہ تکیے کے نیچے سے نکالا اور جلدی سے آنکھوں پر لگا کر خط پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری خالہ، میں جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں معلوم نہیں، کس کے ساتھ جا رہی ہوں یہ بھی معلوم نہیں، کب واپس آؤں گی نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں واپس آؤں گی، میرے ساتھ میرا بھائی محسن راؤ ہوگا، آپ میرا انتظار کریں اور پریشان بالکل نہ ہوں، آپ کی تانیہ۔ یہ ایک عجیب و غریب خط تھا، سب کو چکرا دینے والا۔ افضل اور خالہ فرزانہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ دردانہ بھی دیدے پھاڑے حیران نظروں سے اس خط کو دیکھ رہی تھی۔ خیر یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہم تھا کہ وہ اچانک کہاں چلی گئی، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ تھی
کہ وہ گھر سے کس وقت اور کس طرح گئی۔ گھر کا گیٹ چوں کا تو بند تھا، بس ایک ہی راستہ ہو سکتا تھا کہ وہ گھر کے احاطے کی دیوار جو 6 فٹ سے اونچی تھی اسے پھلانگ کر باہر چلی جائے، لیکن تانیہ جیسی نرم و نازک لڑکی کے لیے 6 فٹ اونچی دیوار پر چڑھنا اور پھر گھر کے باہر کودنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ گھر کے باہر گئی کب تھی؟ وہ تو گھر کے اندر ہی سے کہیں گم ہو گئی تھی۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ٹھیک 2:30 بجے اس پراسرار کمرے کے دروازے پر پہنچ جائے جس پر تعویذ لٹکا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہاں سے اس کا سفر شروع ہوگا۔ سفر کی خبر پر اس نے احتیاطاً اپنا چھوٹا موٹا ضرورت کا سامان ایک بیگ میں بھر لیا تھا۔ اس نے ڈائری بہت احتیاط سے رکھ لی تھی۔ اسے معلوم تھا خالہ فرزانہ اس کی اچانک گمشدگی سے بہت متاثر ہوں گی، اس لیے اس نے کچھ سوچ کر خالہ فرزانہ کے نام ایک خط لکھ دیا تھا تاکہ انہیں اتنا اندازہ ہو جائے کہ وہ جہاں گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے اور بڑے نیک عزائم لے کر گئی ہے۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ پکنک منا کر اسے اچھی خاصی تھکن ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر لیٹ گئی تو گہری نیند سو جائے گی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ لیٹے گی نہیں بلکہ بیٹھی رہے گی تاکہ نیند نہ آئے۔ 1 بجے کے قریب جب وہ نیند سے نڈھال ہونے لگی اور بار بار نیند میں جھومنے لگی تو اس نے سوچا کیوں نہ گھڑی میں 2:15 بجے کا الارم لگا دے اور بیڈ پر لیٹ جائے اور سو جائے۔ پھر خیال آیا کہ الارم کی آواز کہیں افضل یا خالہ فرزانہ کے کانوں تک نہ پہنچ جائے اور اس کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ الارم کی آواز کم کرنے کے لیے ایک طے کی ہوئی چادر اس پر ڈال دی۔ کھڑکیاں اور دروازے پہلے ہی بند تھے۔ ٹھیک 2:15 بجے گھڑی کا الارم بجا۔ الارم بجتے ہی تانیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن دبایا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اپنے بیگ کو چیک کیا، بستر درست کیا، کمرے کی ہر چیز پر نظر دوڑائی۔ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ 2:25 پر وہ اپنے کمرے سے نکلی، پلٹ کر ایک الوداعی نظر ڈالی۔ ایک دم دل بری طرح دھڑکا۔ لائٹ بند کر کے وہ احتیاط سے نیچے اترنے لگی۔ گھر پر ایک پراسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پورے چاند کی رات تھی، چاندنی کا سحر فضا پر چھایا ہوا تھا۔ وہ کمرہ سب سے آخر میں تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں چلتی ہوئی اس پراسرار کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس کمرے سے پہلے خالہ فرزانہ کا کمرہ پڑتا تھا جو بند تھا۔ دروازے کے نیچے اندھیرا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے کمرے کی لائٹ بھی بند ہے۔ ظاہر ہے وہ سو رہی ہوں گی۔ ویسے جب کبھی وہ کوئی ناول پڑھنے بیٹھ جاتی تو پھر دیر تک پڑھتی رہتی۔ تانیہ کا جی چاہا کہ خالہ کا دروازہ بجا کر انہیں اللہ حافظ کہے۔ اسے اپنے اس خیال پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ یہ تو آ بیل مجھے مار والی بات تھی۔ اس نے غائبانہ ہاتھ ہلا کر خالہ کو اللہ حافظ کہا۔ ٹھیک 2:30 بجے اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن ہینڈل پر ہاتھ نہ پڑا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا، جیسے دروازے کے پیچھے کوئی اور اس کا منتظر تھا۔ سامنے اندھیرا تھا۔ وہ محض اندازے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ 2-4 قدم ہی اندر آئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ آگے بڑھے یا وہیں کھڑی رہے۔ اگر آگے بڑھے تو کس جانب بڑھے؟ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا جہاں وہ کھڑی ہے وہیں کچھ دیر کھڑی رہے تاکہ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو جائیں۔ وہ اندھیرے میں ایسے ہی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کچھ نظر آ جائے۔ تب اس نے گپ اندھیرے میں چھت پر کوئی روشنی ٹمٹماتی سی دیکھی۔ ایسا لگا جیسے دور آسمان پر کوئی اکیلا ستارہ ٹمٹما رہا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسے ستاروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ستاروں کی تعداد کے ساتھ مدھم سا اجالا بھی پھیلتا گیا۔ پھر یہ مدھم روشنی دھیرے دھیرے صاف ہونے لگی۔ اس کی نظریں اوپر چھت کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چھت اب آسمان کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے۔ پھر یہ روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ یوں لگا جیسے چاند نکل آیا ہو۔ ساتھ ہی تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے ریشمی بدن کو چھوتا چلا گیا۔ اچانک اسے اپنے پاؤں کسی نرم چیز میں دھنسے محسوس ہوئے۔ اس نے فوراً اپنے پیروں کی طرف دیکھا، پھر گھبرا کر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا۔ تب اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کسی صحرا میں تھی۔ پورے چاند کی رات تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تاروں بھرا آسمان تھا۔ چاند اپنے شباب پر تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی، جہاں تک وہ دیکھ سکتی تھی، ریت کے اونچے نیچے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ کوئی مکان، کوئی آبادی دور تک نہ تھی۔ کھڑے ہی کھڑے چند سیکنڈوں میں جانے کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ جانے وہ کہاں آ گئی تھی، یہ کون سی جگہ تھی، جانے یہ کیا مقام تھا۔ ابھی وہ مقام حیرت پر کھڑی اپنے ہوش و حواس درست کر رہی تھی کہ ایک سایہ سا اس کے سر پر پڑا اور آگے نکل گیا۔ پروں کی پھڑپڑاہٹ کے ساتھ ہی ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ تانیہ نے ریت پر کسی اڑتے پرندے کا سایہ دیکھا جو اس کے سر سے گزر کر آگے گیا تھا۔ ریت پر اس سائے کا سائز کافی بڑا تھا، جیسے وہ پرندہ بالکل سر کو چھوتا گزرا ہے۔ تانیہ نے پروں کی پھڑپڑاہٹ اور چیخ پر فوراً گھبرا کر اوپر دیکھا، لیکن آسمان پر کوئی چیز نہ تھی۔ چاندنی پورے شباب پر تھی۔ دور تک ریت کا صحرا پھیلا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ ماحول، یہ فضا اس کے لیے آئیڈیل تھی۔ اس طرح کے انوکھے مناظر دیکھ کر وہ مسحور ہو جاتی تھی۔ ایسے مناظر تو اس نے انگلش فلموں میں دیکھے تھے، لیکن اب وہ خود کسی فلم کا حصہ بن گئی تھی۔ ایسی فلم جس کا کوئی ڈائریکٹر نہ تھا، کوئی فوٹوگرافر نہ تھا،
پھر کہیں سے چھم چھم کی آواز آنے لگی، جیسے کسی کے پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوں اور دوڑا چلا آ رہا ہو۔ آواز کی سمت اس نے نظر اٹھائی تو سامنے سے ایک ہیولا سا آتا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر اس ہیولے نے شکل و صورت اختیار کر لی۔ وہ ایک اونٹنی تھی جس پر کوئی سوار نہیں تھا۔ وہ اونٹنی نزدیک آ کر ٹھہر گئی اور خود ہی ریت پر بیٹھ گئی۔ تانیہ تذبذب میں مبتلا ہو گئی، جانے یہ اونٹنی کہاں سے آ گئی ہے اور یہ یہاں کس لیے بیٹھ گئی ہے۔ تب کہیں نزدیک سے ایک آواز آئی، اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے لیے بھیجی گئی ہے۔ تانیہ نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا، آواز والا کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ تانیہ کے بیٹھتے ہی اونٹنی کھڑی ہوگی، اگرچہ اونٹنی بہت احتیاط سے اٹھی تھی، پھر بھی تانیہ آگے پیچھے جھول کر رہ گئی۔ چاند کے رخ اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی رفتار بڑھائی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ رات کا وقت، اونٹنی کی سواری، چاندنی رات، لکودک صحرا اور ایک حسین ترین لڑکی۔ عجیب منظر تھا۔ کوئی انسان بھی اس منظر کو دیکھ لیتا تو دم بخود رہ جاتا، لیکن یہاں تو دور تک کوئی انسان نہ تھا، آدم نہ آدم ذات، کوک عالم تھا۔ یہ کوئی اور ہی دنیا تھی۔ منظر پر منظر بدلتے جا رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اونٹنی اڑ رہی ہو، جانے کتنی مسافت طے ہوئی۔ چاند اب بھی سامنے تھا، دھیرے دھیرے وہ اپنی تابانی کھوتا جا رہا تھا۔ بلاخر دوڑتے دوڑتے اونٹنی کی رفتار کم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ایک جگہ رک گئی۔ سفر کرتے ہوئے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، جانے وہ کتنا فاصلہ طے کر آئی تھی۔ رات کا سحر ٹوٹ چکا تھا، سورج ایک لال توے کی طرح بہت دھیرے دھیرے نمودار ہو رہا تھا۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر تانیہ اس کی پیٹھ سے اتر گئی اور کھڑے ہو کر نکلتے سورج کو دیکھنے لگی۔ یہ صحرا کی صبح تھی، یہ عجیب صبح تھی۔ ایسی خوبصورت اور انوکھی صبح اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سامنے کچھ نہیں تھا، بس ریت کے ٹیلے تھے اور زمین کے آخری سرے سے سر ابھارتا ہوا سورج تھا، اوپر آسمان۔ ان تین چیزوں پر مشتمل یہ اللہ کا بنایا ہوا لینڈسکیپ تھا۔ اس منظر کی دلکشی اور حسن کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ صبح کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی کہ اپنی پشت پر اچانک اسے پروں کی تیز پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ ایک تیز چیخ کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، آسمان پر کچھ نہ تھا، لیکن زمین پر کسی اڑتے ہوئے پرندے کا سایہ پڑ رہا تھا۔ یہ عجیب منظر تھا، اصل غائب تھی، نقل دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اس سائے کو دور تک جاتے ہوئے دیکھا۔ ریت پر پڑتا سایہ اتنا بڑا تھا، لگتا جیسے وہ پرندہ بہت نیچی پرواز کر رہا ہو۔ ابھی وہ سائے کو غائب ہوتا دیکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے ایک سایہ اور نمودار ہوا، اور یہ دیو قامت سایہ کسی انسان کا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چادر اوڑے ہوئے ہے۔ سورج کیونکہ ابھی نکل رہا تھا، وہ جو کوئی بھی تھا سورج کے سامنے تھا، اس لیے اس کے سائے کی جسامت غیر معمولی تھی۔ یہاں بھی وہی معاملہ تھا، صرف سایہ تھا۔ کس کا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سایہ اس کی سیدھ میں اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ سائے کا سر تانیہ کے قدموں میں آ گیا۔ قدموں پر سائے کے آتے ہی تانیہ کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں میں آگ لگ گئی ہو۔ گھبرا کر اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ایک لمحے میں وہ سایہ اس پر چھا گیا، اور تانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا گیا ہو اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی ہو۔ یہ احساس، یہ اذیت چند سیکنڈ سے زیادہ کی نہ تھی۔ جب اس کے حواس درست ہوئے تو اس نے دیکھا کہ اس سائے کا دور تک پتہ نہیں۔ پھر وہ جگہ بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ سخت زمین پر کھڑی تھی۔ زمین اگرچہ نہ ہموار تھی، لیکن جب بجا چھوٹے بڑے پودے نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے سے فاصلے پر اسے ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ اس جھونپڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ تو وہی خواب والی جھونپڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ قریب ہوتی ہوئی جھونپڑی کی چھت پر اسے الو بیٹھا سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ اور نزدیک ہوئی تو اسے جھونپڑی کے دروازے پر سانپ بھی دکھائی دینے لگا۔ وہ بھی اندر سے نکلا تھا اور دروازے پر پھن اٹھائے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ خواب کا پورا منظر اب حقیقت کا روپ دھار گیا تھا۔ سانپ نے اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ پھنکار مارتے ہی جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا الو اڑ گیا۔ سانپ چھپٹ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پلٹ کر بھاگنا ہی چاہتی تھی کہ جھونپڑی کے دروازے سے آواز آئی، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آؤ۔ وہ ڈرتی کیسے نہیں، وہ سانپ اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر ابھی چند ہی قدم پیچھے ہٹی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہ سانپ اس کی طرف آنے کی بجائے دوسری طرف مڑ گیا اور گھوم کر جھونپڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اب جھونپڑی کی چھت پر کوئی چیز تھی اور نہ دروازے پر کچھ تھا۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، تبھی وہ آواز پھر آئی، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر وہ جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ دروازے میں داخل ہونے کے لیے جھکی ہی تھی کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اندر جانے سے روک دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کندھے پر ہاتھ رکھنے والے نے ہاتھ ہٹا لیا۔ نہ صرف ہاتھ ہٹا لیا بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر براہ راست سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، اس کی سانولی رنگت چمک رہی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے سیاہ لباس میں تھا، کندھوں پر جھولتے لمبے لمبے بال، کانوں میں چاندی کی بالیاں، لمبا چہرہ، اونچا لمبا قد، ایک ہاتھ میں موٹا سا کڑا اور انگلی میں چاندی کی پتھر لگی انگوٹھی، سیاہ چمکیلی آنکھیں۔ عجیب شخصیت تھی اس کی۔
اسے دیکھ کر خوف بھی محسوس ہوتا تھا اور اسے دیکھنے کو جی بھی چاہتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے پرشوق نگاہوں سے تانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ تانیہ نے وضاحت طلب انداز میں پوچھا۔ میں کالا چراغ ہوں۔ وہ بولا تو اس کے سفید چمکدار دانت دکھائی دیے جو بہت بھلے محسوس ہوئے۔ او اچھا، تو وہ آپ ہیں۔ تانیہ کے لہجے میں شناسائی کی جھلک تھی۔ اب تک میں آپ کے بارے میں سنتی آ رہی ہوں، آج دیکھ بھی لیا۔ میں صحرا میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ایک عرصے سے تمہاری آمد کا منتظر تھا۔ کیوں آخر؟ تانیہ نے پوچھا۔ یہی بتانے کے لیے میں نے اندر جانے سے روکا ہے، اس نے جواب دیا۔ اندر کون ہے؟ اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جسے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ میں تو اندر جا رہی تھی، آپ ہی نے مجھے اندر جانے سے روک دیا، تانیہ نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ تم اسے دیکھو گی تو تمہیں شدید تکلیف ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھنے سے پہلے میری بات سن لو۔ اندر ہے کون؟ آخر کچھ پتا تو چلے۔ تمہارا بھائی محسن راؤ، اس نے بہت سادگی سے جواب دیا۔ اندر میرا بھائی ہے؟ وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے اور آپ مجھے اندر جانے سے روک رہے ہیں؟ یہ کیا ظلم ہے؟ مجھے اندر جانے دیں، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بے چین ہو کر بولی۔ تمہارا بھائی اندر جس حالت میں ہے اسے دیکھ کر تمہیں دکھ ہوگا، کالے چراغ نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ آپ مجھے اندر جانے دیں، تانیہ نے ضد کی۔ تم اندر نہ جاؤ، میرے ساتھ آؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ وہ کسی کی قید میں ہے، وہ پریشان ہو کر بولی۔ کس نے قید کیا ہے میرے بھائی کو؟ بقا نے، کالے چراغ نے قید کرنے والے کا نام بتایا۔ بقا؟ یہ کس کا نام ہے؟ کون ہے یہ بقا؟ سب یہیں کھڑے کھڑے معلوم کر لو گی یا میرے ساتھ کہیں چل کر بیٹھو گی؟ مجھے کہاں جانا ہوگا؟ میرے ساتھ میری بستی میں، اس نے جھونپڑی کے ایک جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ تانیہ کا اگرچہ جانے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا، وہ اپنے بھائی کا نام سن کر بےکل ہو گئی تھی۔ وہ جھونپڑی میں گھس کر اپنے بھائی کو دیکھ لینا چاہتی تھی۔ اپنے بھائی کی خاطر ہی تو اس نے یہ پراسرار سفر اختیار کیا تھا، لیکن کالے چراغ نے جس انداز میں گفتگو کی تھی اس سے معاملے کی سنگینی کا پتہ چلتا تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ ضد کر کے معاملے کو بگاڑنے سے بہتر ہے کہ وہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کالا چراغ اسے کچھ بتانا چاہتا تھا تو کیوں نہ اس کی بات سن لی جائے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ کالا چراغ جھونپڑی کی پشت پر پہنچ کر جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر جا کر رک گیا۔ کھڑے ہو کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پروں کی طرح پھیلائے۔ سورج کی طرف اس کی پشت تھی، زمین پر اس کا لمبا سا سایہ پڑ رہا تھا۔ ہاتھ پھیلا کر اس نے تانیہ سے مخاطب ہو کر کہا، ترکش میرے سائے میں آ جاؤ۔ تانیہ جیسے ہی اس کے زمین پر پڑتے سائے میں داخل ہوئی، اسے شدید حدت کا احساس ہوا، جیسے وہ کسی بھٹی میں جھونک دی گئی ہو۔ یہ احساس چند سیکنڈوں کا تھا۔ جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے تھے، اس نے خود کو ایک کھنڈر میں پایا۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے سیڑھیاں شروع ہو رہی تھیں۔ یہ سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے آخر میں اسے ایک در سا نظر آ رہا تھا۔ کالا چراغ آہستہ آہستہ وہ سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا، تانیہ بھی اوپر ہی کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ دیا اور بولا، آؤ۔ تانیہ اس کی تقلید میں سیڑھیاں اترنے لگی۔ یہ سیڑھیاں کافی گہرائی میں نیچے تک چلی گئی تھیں۔ سیڑھیاں اتنی چوڑی تھی کہ 4-5 آدمی بیک وقت اتر سکتے تھے۔ سیڑھیوں کے دونوں طرف پتھروں کی دیوار تھی۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہو رہی تھی اس کے سامنے بھی دیوار تھی۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک چوڑا در دکھائی دے رہا تھا۔ کالا چراغ اس در میں داخل ہو کر غائب ہو چکا تھا۔ تانیہ سے 8-10 سیڑھیاں اوپر تھی۔ جب وہ در کے سامنے پہنچی تو کالا چراغ اس کا منتظر تھا۔ جب وہ در میں داخل ہو گئی تو کالا چراغ پھر چل پڑا۔ در میں داخل ہو کر تانیہ کو ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ در میں داخل ہوگی تو آگے گپ اندھیرا ہوگا اور وہ کسی غار نما چیز میں داخل ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ تھا۔ سامنے ڈیوڑی تھی، تھوڑے سے فاصلے پر ایک محرابی دروازہ تھا اور دروازے کے دونوں بھاری پٹ کھلے ہوئے تھے۔ یہ کسی محل کا سا دروازہ تھا۔ کھلے دروازے میں سے اسے خوبصورت فوارہ پس منظر میں پتھروں کی عمارت نظر آ رہی تھی اور اس کے سامنے ایک خوبصورت باغ پھیلا ہوا تھا اور بہت گہرے نیلے رنگ کا آسمان نظر آ رہا تھا۔ جب تانیہ دروازے سے گزر کر اندر پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بہت بڑے میدان میں آ گئی ہے۔ سامنے ایک بڑی عمارت تھی، اس کے بعد در ہی در تھے۔ یہ شاید گھروں کے دروازے تھے۔ چاروں طرف اسی طرح کے گھر تھے اور درمیان میں ایک خوبصورت سرسبز باغ تھا۔ ابھی تک اسے ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ کالا چراغ سامنے والی عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنی بڑی جگہ، اتنی خوبصورت اور ایسی ویران، آدمی تو آدمی، یہاں تو کوئی پرندہ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ تانیہ نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے پرتجسس لہجے میں کہا، دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں کچھ ہے دیکھنے کو؟ بہت کچھ ہے، کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ اپنی آنکھیں بند کرو ذرا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ کا سایہ اس کے سر پر ڈالا۔ تانیہ نے اس کی ہدایات کے مطابق آنکھیں بند کی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اس نے بند آنکھوں سے ایک ہوشربا منظر دیکھا۔ چاروں طرف بڑی بڑی چمگادڑیں نظر آئیں، کچھ الٹی لٹک رہی تھیں، کچھ پرواز کر رہی تھیں۔ ہلکی روشنی تھی، ایک بہت بڑا غار نما حال سا تھا۔ آنکھیں کھولی تو پھر وہی خوشگوار منظر تھا، چمکیلی دھوپ، خوبصورت سا باغ، چاروں طرف وہی در اور بالکل سناٹا۔ یہ کیا تھا؟ تانیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اپنی آنکھیں دوبارہ بند کرو، کالے چراغ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ہدایت کی،
اور اس مرتبہ اس نے اپنا ہاتھ کا سایہ اس کے سر پر نہ ڈالا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ تانیہ نے اس کی ہدایت کے مطابق ڈرتے ڈرتے دوبارہ آنکھیں بند کی تو اسے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور بولی، اب تو کچھ نظر نہیں آیا، پھر دیکھنا چاہتی ہو؟ کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، تانیہ نے خوفزدہ ہو کر کہا، لیکن یہ تھا کیا؟ آؤ میرے ساتھ۔ کالا چراغ آگے بڑھنے لگا۔ اور اس منظر کو فریب سمجھ کر بھول جاؤ۔ آئندہ اس طرح کی فرمائش ذرا سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ ہماری بستی ہے، ہماری دنیا ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو وہاں نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، اسے کیا سمجھانا چاہتا تھا۔ تانیہ نے اسے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ فوارے سے گزر کر وہ لوگ بڑی عمارت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ بڑے بڑے سرخ پتھروں کی عمارت تھی، بالکل سیاہ چمکیلا دروازہ تھا اور اس پر جا بجا پیتل کی میخیں لگی ہوئی تھی۔ اسی بڑے دروازے میں ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ کالے چراغ نے چھوٹے دروازے کو پیچھے دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ وہ اس دروازے میں داخل ہو گیا اور تانیہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے دروازے میں داخل ہو گئی۔ اس عمارت میں بھی سناٹا طاری تھا۔ ایک شخص بھی اسے نظر نہیں آیا تھا، لیکن اب اس میں کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ جانے جواب میں چراغ اسے کیا دکھا دے۔ وہ خاموشی سے اس کی تقلید کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ ایسے کمرے اس نے تاریخی ڈراموں میں دیکھے تھے۔ ایسا کمرہ کسی بادشاہ یا ملکہ کا ہوتا تھا۔ اونچی اونچی مسندیں، سرسراتے ہوئے بڑے بڑے پردے، جھاڑ فانوس، حسین قالین۔ کمرے میں داخل ہو کر کالے چراغ نے اسے ایک مرصع کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے اونٹنی پر ایک تھکا دینے والا طویل سفر کیا ہے، کچھ دیر آرام کر لو، میں تمہارے ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور اس کا جواب سنے بغیر کمرے کے اندرونی دروازے سے باہر چلا گیا۔ وہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا، بھوک سے زیادہ اسے نیند ستا رہی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ایک کونے میں پڑے بڑے سے چھپر کھٹ کی طرف بڑھی۔ جب وہ اس پر لیٹی تو ایسا لگا جیسے گلاب کی پتیوں پر لیٹ گئی ہو۔ اس قدر نرم و ملائم بستر تھا، اس کے تکیے مہک رہے تھے۔ بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ کالا چراغ ناشتے کا بندوبست کرنے گیا تھا۔ وہ آتا ہی ہوگا، لیکن نیند نے اسے مزید کچھ سوچنے کی مہلت نہ دی، اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کالا چراغ جب ناشتے کی کشتی لے کر آیا تو تب تک تانیہ گہری نیند سو چکی تھی۔ کالے چراغ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سوئی ہوئی تانیہ کو دیکھا، کشتی میز پر رکھی اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر۔ تانیہ بہت تھکی ہوئی تھی، وہ دوپہر تک سوتی رہی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک غیر مانوس کمرے میں پایا۔ اس کی نظر سب سے پہلے چھت پر لٹکے ہوئے فانوس پر پڑی، پھر اس نے چھپر کٹ کو دیکھا۔ حواس بحال ہوئے تو اسے یاد آ گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے سوتے ہوئے شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، سامنے میز پر کئی کشتیاں رکھی تھیں۔ وہ میز کے نزدیک گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک کشتی میں ناشتے کا سامان ہے، دوسری کشتی میں کھانا ہے، تیسری کشتی میں کچھ پھل ہیں، ایک کشتی میں پانی اور گلاس رکھے ہیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا وقت گزر چکا ہے۔ سونے سے اس کے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ اب وہ چاہ رہی تھی کہ باتھ روم میں جا کر نہا دھو لے اور کپڑے تبدیل کر لے۔ اس نے اپنے بیگ سے کپڑے نکالے اور کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی کہ باتھ روم کس طرف ہے۔ ابھی وہ اندازہ ہی لگا رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور کالا چراغ اندر داخل ہوا۔ وہ اسے کھڑا دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ ذرا منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہونا چاہتی ہوں۔ وہ سامنے چلی جاؤ، پردہ ہٹاؤ گی تو دروازہ نظر آ جائے گا۔ کالے چراغ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارے کے مطابق جب اس نے پردہ ہٹایا تو وہاں واقعی ایک دروازہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہو کر جب اس نے دروازہ بند کیا، اس کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ ہر طرف وہی وہ نظر آ رہی تھی، دائیں بائیں، سامنے پیچھے، چھت پر، فرش پر۔ کہاں نہیں تھی وہ نظر کیسے نہ آتی؟ ہر طرف آئینے لگے ہوئے تھے، چھت اور فرش پر بھی آئینے تھے، حتیٰ کہ دروازے کی پشت پر بھی آئینہ تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد شیشے کی دیوار میں گم ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت خوبصورت حمام تھا۔ فرش پر ایک حوض تھا جس کی لمبائی 6 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ رہی ہوگی اور اس کی گہرائی بھی 4 سے 6 فٹ تھی۔ اس حوض کی سطح نیلے رنگ کی تھی، اس لیے حوض اور اس کا پانی نظر آ رہا تھا، ورنہ آئینوں کی وجہ سے اتنے عکس دکھائی دے رہے تھے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سی چیز کس جگہ پر ہے۔